یہ عثمان غنی سے کتنے رشتے رسول اللہ کے؟ پہلا رشتہ عثمان غنی سے رسول اللہ کا ہے، 5ویں پشت میں رسول اللہ سے ان کا نسب جا کے مل جاتا ہے۔ عبد مناف جو ہے اس سے حضرت عثمان غنی کا رشتہ جو ہے نسب ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا صدر نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، اور حضرت عثمان غنی کا صدر اس طرح ہے: عثمان، ان کے والد عفان، پھر ان کا باپ ابی العاص، ان کا باپ امیہ، ان کا باپ عبد شمس، ان کا باپ عبد مناف، اور والدہ کی بھی طرف سے حضرت عثمان کا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے، اور بڑا قریبی نسب ہے رسول اللہ سے عثمان غنی کا، اور وہ یہ کہ عثمان غنی کی والدہ کا نام ہے عروہ بنت قریش، اور عروہ جو عثمان غنی کی والدہ ہے ان کی ماں کا نام ہے ام حکیم البیضاء، اور ام حکیم البیضاء کون ہے؟ عبد المطلب کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی، تو نبی کی سگی پھوپھی ہے ام البیضاء، اور عثمان غنی کی ہے یہ سگی نانی۔ کون ہے عثمان غنی کی؟ سگی نانی۔ عثمان غنی کی سگی نانی رسول اللہ کی سگی پھوپھی، یہ اتنا قریب کا ایک رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ جو سب سے اہم اور بہت زیادہ قریب کا، اس سے زیادہ کوئی قریب کا رشتہ نہیں ہے، کہ عثمان غنی رسول اللہ کے داماد ہیں۔ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور علماء فرماتے ہیں واحد عثمان غنی کی فضیلت ہے، کسی صحابی کسی شخص کی فضیلت نہیں کہ 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں آئی ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو گویا اس رشتے سے حضرت فاطمہ کے کون ہوئے؟ عثمان غنی۔ ارے بھائی صاحب ہو گئے بھائی، جیجا، سیدہ فاطمہ کے جیجا عثمان غنی، اور امام حسن اور امام حسین کے کون ہیں؟ خالو۔ خالہ اور خالو سے کتنی محبت ہوتی ہے جناب، اور یہ خالو کو گالیاں بکرے ہیں، خالو پہ لعن طعن ہو رہی ہے، اور خباثت کیا ہو رہی ہے جناب؟ آئیے یہ دیکھیے حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 872 سے لے کر 876 تک پوری الف لیلہ لکھا ہے اس نے۔ یہ سب الف لیلہ لکھنے والے کی اولادیں لگتے میرے کو۔ لکھتا ہے کہ عثمان غنی کا چچا تھا مغیرہ بن ابی العاص، غزوہ خندق میں آیا اس مسلمانوں کے خلاف، حضور نے پھر وہ ریت پر دم کیا، پڑا، ریت پھینکا، طوفان آیا، سارے مشرک بھاگے، اس پر نیند آ رہی تھی، یہ سوتا رہا۔ جب اٹھا تو سارے مشرکی تو بھاگ چکے تھے، یہ گھبرایا کہ اب کیا کروں، کسی نے پکڑ لیا تو قتل کیا جاؤں گا، تو خیال آیا کہ مدینہ قریب ہے، مدینہ کی سرحد پر تھے یہ لوگ، تو کسی طرح میں اپنے بھتیجے عثمان تک پہنچ جاؤں تو عثمان شاید مجھے بچا لے، میرے لیے امان طلب کر لے۔ تو رات کی تاریکی میں یہ مدینہ میں داخل ہوا، چھپتا چھپاتا عثمان غنی کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان نے دروازہ کھولا، کہا کہ مغیرہ ہے چچا تو کیسے؟ کہا سب بھاگ گئے، مجھ پہ نیند آ رہی تھی، میں تو سو رہا تھا، جب نیند کھلی تو سب جا چکے تھے، تو میں آیا ہوں، میری حفاظت کرو، کچھ بھی ہو آخر میں تیرا چچا ہو۔ کہا تو مشرک ہے؟ کہا جو بھی ہو تو لیکن رشتہ داری تو ہے۔ تو یہ ملا باقر کہتا ہے کہ پھر عثمان نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، صبح میں حضور سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ عثمان غنی گئے، خیال یہ تھا کہ حضور کو جاؤں گا، حضور سے کہوں گا میرے چچا کو امان دے دی جائے۔ جیسے عثمان پہنچے تو رسول اللہ نے کہا اللہ کی لعنت اس پر جو مغیرہ کو ٹھہرائے، اللہ کی لعنت اس پر جو مغیرہ کے لیے بستر لگائے، اللہ کی لعنت اس پر جو مغیرہ کو کھانا دے، اللہ کی لعنت اس کو جو مغیرہ کی مدد کرے، اللہ کی لعنت اس کو جو مغیرہ کو مدینے سے نکلنے میں مدد کرے، اللہ کی لعنت اس پر جو مغیرہ کو گھوڑا دے۔ ایسے 10 باتیں کی، اس پر لعنت، اس پر لعنت۔ تو جب عثمان نے دیکھا کہ رسول اللہ کے تیور تو بڑے بگڑے ہوئے نظر آ رہے، حضور تو لعنت بھیج رہے، تو کہاں امان کی بات کی جائے، چپ چاپ خاموش آ گیا اور کہا چچا تجھے امان ملنے والی نہیں، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے تو کہا جو مغیرہ کو ٹھہرا ہے اس پر لعنت، جو اس کو نکالے یہاں سے، نکلنے میں مدد کرے، جو اس کو گھوڑا دے، سواری دے، سب پر لعنت، بستر دے، سب پر لعنت۔ تو حضور نے تو لعنت بھیجی ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو ایسا کرو کہ کچھ دن تم رکو یہاں پر، پھر میں ماحول دیکھ کر، حضور کا مزاج دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ تو عثمان کے نکاح میں اس وقت رقیہ تھی، پہلی بیٹی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرے والد کے دشمن کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، میں یہ جا کر اپنے باپ کو خبر دوں۔ تو معاذ اللہ یہ باقر مجلسی کہتا ہے کہ عثمان نے کوڑا نکالا اور رقیہ کو مارنا شروع کیا، کہا کہ تم میرے چچا کے خلاف جا کر بولے گی۔ اتنا مارا زخمی کر دیا کہ وہ جو ہے بستر پر لگ گئی، صاحب چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا۔
پھر کنیز کے ذریعے رقیہ نے پیغام بھیجا رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا جو ہے خبر لیجیے اپنی بیٹی کی کہ عثمان تو مجھے مارے جا رہا ہے۔ جب خبر آئی تو رسول نے کہا کہ جاؤ رقیہ سے کہنا کہ نیک بیویاں اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی، صبر کرے۔ جب کنیز نے آ کے بولا، عثمان نے اس بات کو سن لیا اور کہا کہ تم نے میرے پیچھے اپنے باپ کو شکایت بھیجی، یہ کہہ کر عثمان نے پھر کوڑے مارنا شروع کر دی۔ یہ عثمان غنی کا کردار بتا رہی ہے حرام کو، جبکہ وہ اپنی سادگی اور اپنی بھولے پن کی وجہ سے ہی شہادت تک پہنچ گئے۔ وہ چاہتے تو اپنی شہادت کو ٹال سکتے تھے، اور وہ ان کو اتنا ظالم بتا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کیا توہینیں کر رکھی ہے ان لوگوں نے۔ کہتا ہے کہ پھر بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ مرنے کی کگار پر آ گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ رات کے وقت پھر گھوڑا لایا عثمان نے اور مغیرہ کو گھوڑے پہ بٹھایا، پھر کسی طرح سے مدینے کی سرحد تک لایا، کہا کہ چچا رات کی تاریکی ہے، تم چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ یعنی وہ سارے کام کیے عثمان نے جس پر حضور نے لعنت بھیجی تھی۔ یہ رات بھر مغیرہ گھومتا رہا، چلتا رہا، یہ تو یہ سوچ کے چلتا رہا جب میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب صبح آیا دیکھا تو جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں تھا، مدینے میں ہی تھا۔ یہ گھبرایا، پھر بھاگتے دوڑتے منہ چھپا کے کسی طرح پھر عثمان کے گھر پہ گھس آیا۔ یہ عثمان نے کہا کہ میں نے تو چچا تجھے رات میں سرحد تک چھوڑ دیا تھا، اب تو کیسے لوٹ آیا؟ کہا کہ پتہ نہیں، میں تو رات بھر چلتا رہا لیکن جہاں تھا وہی ہوں میں۔ کہا کہ رکو اب تم چھپو، ورنہ تم مسلمانوں کے ہتھے چڑھو گے تو قتل ہو جاؤ گے، کیونکہ رسول اللہ نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا۔ ادھر رقیہ نے پھر پیغام بھیجایا کہ یا رسول اللہ مغیرہ ہمارے گھر میں ہے اور میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اگر آپ نے میری خبر نہیں لی تو میں قتل ہو جاؤں گی، ماری جاؤں گی۔ تو رسول اللہ نے علی کو کہا علی جاؤ اپنی ہمشیرہ کو اپنی بہن کو لے کر آؤ، اور اگر عثمان اب تمہاری ہمشیرہ کو لانے میں جو ہے مداخلت کرے، انکار کرے تو سب سے پہلے عثمان کو قتل کر دینا۔ تو علی تلوار لے کر آئے اور علی کے تیور جب عثمان نے دیکھا تو خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں۔ مغیرہ چھپا ہوا تھا، مغیرہ کو پکڑا علی نے اور اس کو پہلے مغیرہ کو قتل کیا، اور پھر اپنی ہمشیرہ کو اپنی بہن کو یعنی جو چچاداد بہن تھی حضرت رقیہ کو لیا، پھر ساتھ میں لایا اور حضور کی خدمت میں لے کے پہنچے۔ عثمان کی جرأت نہیں کہ روک سکے، اور جب رقیہ عثمان حضرت نبی پاک کی خدمت میں پہنچی تو کہا کہ بابا جان اگر خدا کی قسم آپ مجھے نہ وہاں سے بلواتے تو میں مر جاتی، اور یہ کہہ کر معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم تو نہیں مانتے یہ سب بکواسات ہے۔ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اپنے کپڑے کو اٹھا کے پیٹ دکھایا انہوں نے۔ یہ نبی کی بیٹی کے کردار بتاتے یہ حرام خور، یہ اہل بیت کے چاہنے والے بنتے۔ پیٹ دکھایا تو محفل میں جو دیکھ رہے تھے سب رو رہے تھے کہ پیٹ پہ کوڑے کے نشان تھے صاحب بنے ہوئے، پیٹ پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے لپٹ کر روتے تھے اور کہا کہ کیوں مارا میری بیٹی کو، کیوں مارا؟ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و خوار کے ساتھ اسی طرح قتل کرے گا۔ کہتے اس سبب سے عثمان قتل ہوا کہ نبی کی بد دعا تھی۔ کہتے کہ معاذ اللہ پھر رقیہ کا دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ تو جس رات وہ درد سے تڑپ رہی تھی، یہ اسی کے جملے دہرا رہا ہوں، مجھے ہمت نہیں ہوتی بولنے کے لیے، لیکن یار بولنا پڑتا ہے کیونکہ نہیں بولو تو تم گمراہیت سے بچو گے کیسے یار؟ پتہ کیسے چلے گا کہ کن منوسوں کو تم عاشقان اہل بیت سمجھ رہے ہو؟ یہ بدبخت نے لکھا ہے اس کے اندر، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں، دیکھ لیجئے اردو میں ہی ٹرانسلیشن ہے، آپ بھی پڑھ سکتے، کوئی عربی بھی نہیں ہے یہ۔ تو یہ خبیث لکھتا ہے صاحب کہ جس رات یہ تڑپ رہی تھی در سے، وصال کی رات تھی رقیہ کی، اسی رات عثمان کنیز کے ساتھ زنا کر رہا تھا، استغفر۔ اور جب صبح عثمان اٹھا، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا کہ رقیہ کی شہادت کے انتقال کی خبر ملی، تو بغیر غسل کے عثمان گھر سے نکلا اور جنازے میں شریک ہو گیا صاحب۔ اب جب جنازہ جا رہا تھا رسول اللہ نے عثمان کو دیکھا تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد کہا کہ وہ شخص میری بیٹی کے جنازے میں نہ چلے کہ جس نے رات زنا میں گزاری اور بغیر غسل کے جنازے میں چل رہا ہے۔ عثمان سمجھ گئے کہ اشارہ میری طرف ہے، پھر حضور کے قریب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آخر میری بیوی ہے، مجھ پہ اتنا تو آپ رحم کرے کہ میری بیوی کے جنازے میں مجھے شریک رہنے دے۔ کہا نہیں، تو اس لائق نہیں، تو میری بیٹی کا قاتل ہے، تو نے میری بیٹی کو قتل کیا، فوراً اس جنازے کو چھوڑ کر نکل جا۔ عثمان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جاؤں گا نہیں۔ کہا اگر تو نہیں جائیں گا استغفر اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ، اللہ کی ہزاروں فرشتوں کی لعنت اس بدبخت پہ لکھنے والے پہ۔ یہ خبیث کہتا ہے کہ نبی نے کہا عثمان تو نہ نکلا تو میں ظاہر کر دوں گا کہ تو حرامی ہے، تیرا نسب ظاہر کھول کے رکھ دوں گا میں۔ ایک حرامی کو اپنی بیٹی دیں گا نبی؟ کن کے پیچھے جا رہے ہو یار؟
کون سی خانقاہیں چلا رہے ہو تم لوگ یار؟ تم کو کیسے پیر بولنا، کیسے تمہیں ماننا کہ شیعوں کے پیچھے گھسے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو؟ اتنی دنیا تم پر غالب آ گئی، اتنی تم ریالوں پہ بکنے والے ہو گئے کہ تم کو شیعہ اچھے لگنے لگ گئے۔ یہ حرام خور، کبھی ان کو پوچھتے نہیں تھے ہم کبھی یار، شکل ہی نہیں دیکھتے تھے ان منوسوں کی۔ خانقاہوں پہ بیٹھے ہو گدے نشینے، پڑھتے پڑھاتے کچھ ہو نہیں، تم بس مورچل جھل جھل کے علامہ ہو گئے تم لوگ۔ اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو چیلنج ہے، ماں کا دودھ پیا تو بیٹھ جاؤ میرے ساتھ میں، پھر تو میں دکھاؤں گی کتابیں ہے یا نہیں، تم خرید کے لاؤ۔ ان کے ہاتھ سے میں کتابوں کے نام دیتا ہوں، خرید کے تم لاؤ، اور عبارتیں نکال کے دکھانا میرا کام ہے کہ لکھا ہے کہ نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ خود جا رہے ہو، خون کھولتا ہے یار۔ یہ خانقاہ جو گمراہ ہو رہے ہیں، کم بخت خانقاہ کے پیر بنے بیٹھے ہوئے، پیر مغاں، مرغیاں توڑنے والے کم بخت، پڑھتے لکھتے کچھ نہیں ہے، خود تو گمراہ ہو رہے، پوری قوموں کو اپنے ساتھ گمراہ کر رہے ہو۔ ان حرام خوروں کے پیچھے لے جا رہے ہو جہنم میں، جنہوں نے عثمان غنی کے بارے میں یہ لکھا، ہمارے نبی کے داماد کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہوئی، بکواسات لکھی، کیا کیا بتاؤں یار۔ میں خون کھاتا پڑھتا ہوں تو غصہ آتا ہے، گالیاں نکلتی ہے میرے منہ سے، پھر روکتا ہوں اپنے آپ کو، کنٹرول کرتا ہوں کہ گالیاں زیب نہیں دیتی بولنا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے یار سنیت کی تم نے، کیا کمی ہے خدا کی قسم ہمارے پاس یار۔ ہمارے کیا کتابیں نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، مشائخ نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، سب تو ہمارے یہاں یار۔ کہا کہ عثمان نکل جا ورنہ تیرا نسب ظاہر کر دوں گا کہ تو حرامی ہے۔ تو عثمان گھبرا گیا، کہا دیکھا کہ اب تو بڑی بات آ گئی، تو عثمان اب نکلوں کیسے؟ ڈائریکٹ نکلوں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نکل رہے ہو؟ تو پیٹ درد کا بہانہ کیا عثمان نے کہ ہائے درد ہائے درد، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بھی دھیرے سے کھسکنے لگا عثمان، اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ مگر ایک گاڑی اٹک گئی، دیکھو کیسے حرام خور باتیں کرتے ہیں یہ، گالیاں اس لیے حرام خور نکلتا ہوں۔ بہت سے شیعہ بولتے کہ لینگویج بہت خراب ہے، ابے یہ تو بہت کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ہمارے عثمان کو، ہمارے شیخین کو تم نے معاذ اللہ گالیاں دی، ہم تو کچھ بھی صرف حرام ہی بول رہے ہو، تم اس سے بھی بڑے ہو، تم تو اس سے بھی بڑے ہو۔ وہ تو تہذیب و تمدن ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ سخت جملے بولے تمہارے لیے، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارا نام احترام سے لے اور تمہیں مولانا اور حضرت بول کے خطاب کرے۔ اب گاڑی کاٹ کی کہ یہ تو رقیہ پہلی بھی بیٹی تھی نبی کی، تو نبی نے تو دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی دیا، تو جو پہلی بیٹی کا قاتل ہو اس قاتل کو کوئی دوسری بیٹی دیں گا؟ تو اب شیعہ پریشان ہو گئے، کہانی بنا، پورے الف لیلہ کی اولادیں ہیں، یہ الف لیلہ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ سیریل کی اولادیں۔ اب یہ فکر مند ہو گئے کہ یار رقیہ کا تو ہم نے لکھ ڈالی داستان پوری فرضی، تو ام کلثوم کا مسئلہ کیسے حل کرے؟ تو اب ایک روایت کرتا، اس کے بعد ملا باقر مجلسی روایت کیا کرتا ہے کہ عیاش، حرام خور کا نام بھی عیاش ہے، عیاش راوی ہے، عیاشی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا، اور امام جعفر سے یہ پوچھا کہ امام عثمان نے نبی کی پہلی بیٹی رقیہ کو قتل کر دیا، تو پھر نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو کیوں دے دی پھر؟ تو امام نے پھر ایک آیت پڑھی، اللہ کی لعنت ہو امام جعفر صادق کو پہ جھوٹ گڑنے والوں پر، خدا کی قسم امام جعفر صادق اتنا ماریں گے جوتے ان کو قیامت کے دن کہ پوچھئے مت۔ سارے جھوٹ امام جعفر کے کھاتے میں ڈالے حرام خوروں نے۔ امام جعفر نے پھر کہا، قرآن کی آیت پڑھی جو پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 178، رب فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّلْأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم یہ مہلت انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں تاکہ ان پر ہم اور ذلیل کرنے والا عذاب نافذ کریں۔ یہ کافروں کے بارے میں، اور فٹ کہاں کر دیا اس نے؟ عثمان غنی پہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں خوب بڑھ جائیں تاکہ اور عذاب دو۔ تو دوسری بیٹی اس لیے دی کہ عثمان لو اور گناہ کرو، اس بیٹی کو بھی قتل کر دو تاکہ تم کو قیامت میں خوب عذاب ہو، یعنی خوب عذاب دلانے کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر رہے ہیں نبی ماں سے۔ اور کہتے ہیں پھر لکھتا ہے ایک کم بخت باقر مجلسی حرام خور کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ صاحب عثمان نے ام کلثوم کو بھی قتل کر دیا، نبی کی 2 بیٹیوں کا قاتل ہے۔ یہ بکواسات لکھی گئی ہے، لیکن آئیے اہل سنت کی روایتیں سلام کیجیے اپنے عقیدوں کو۔ ہمارے امام کیا کہتے ہیں؟
ہمارے سچے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے ثقہ امام کیا کہتے ہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ احوا الی ان ازوج کریمتی من عثمان، میں نے عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں اس لیے دی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں عثمان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دے دوں، مجھے اللہ نے حکم دیا۔ یہ ہماری روایت بولتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل لاتے ہیں اس کو، مسلک کا امام لا رہا ہے اس کو۔ امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 628 حدیث نمبر 837، ابن عدی الکامل میں لاتے ہیں حدیث نمبر 11469، امام طبرانی لاتے ہیں المعجم الصغیر جلد 1 صفحہ 253 حدیث نمبر 414، امام ابن عساکر لا رہے ہیں تاریخ دمشق حدیث نمبر 60766، امام ذہبی نے لکھا میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ 356، امام حسبی نے لکھا مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 92 حدیث نمبر 14508، امام ابن حجر المکی نے لکھا صواعق المورقہ صفحہ نمبر 325، کنز العمال میں امام المتقی ہندی نے لایا جلد 11 صفحہ 586 حدیث نمبر 32793، اور مولا علی کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس کو ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 39 صفحہ 42 اور ابن حجر مکی صواعق المورقہ صفحہ 332 پہ لکھتے ہیں کہ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا قتل نہیں ہوئی، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا بخار کے عالم میں، ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو عثمان غنی رونے لگے کہ ہائے افسوس نبی کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئی لیکن وہ انتقال کر گئی، اب نبی کی بیٹیاں میرے نکاح میں نہیں رہی، یہ شرف میرا جاتا رہا۔ آقا نے کہا عثمان غم نہ کر، تیرا مقام میرے نزدیک بہت بلند ہے۔ مولا علی کہتے نبی نے کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا جاتا، وہ انتقال کرتے جاتی، میں ہر بیٹیاں دیتا، اور ایک روایت میں آیا کہ 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا، مگر افسوس کہ اب میرے پاس بیٹیاں نہیں ہے۔ یہ عثمان سے محبت تھی کہ 100 بیٹیاں ایک کے بعد دے دیتا، لیکن افسوس کہ اب میرے پاس بیٹی نہیں۔ یہ بدبخت لکھ رہے ہیں، اچھا چلو بتاؤ مجھے، یہ حرام خور پہ دوسری کتاب میں بھنگ پی کے لکھتے تھے، یہ یا تو ماتم میں اپنے آپ کو اتنا مارتے تھے اور پھر آ کے لکھتے تھے کہ ان پہ بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، خون بہہ بہہ کے کمزوری آ جاتی تھی، گچی کے دورے پڑتے تھے اور پھر لکھنے بیٹھتے تھے۔ اب ابھی انہوں نے لکھا کہ عثمان نے کیا کیا، نبی کی 2 بیٹی کو قتل کر دیا۔ جو قاتل ہو اس خاندان میں رشتہ داریاں کریں گے آپ بھائی؟ بولو یار، اگر کسی نے میری پھوپھی کو مار دیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جن لوگوں نے میری پھوپھی کو قتل کیا ان کے خاندان میں رشتہ داریاں کروں گا صاحب؟ مگر آئیے امام حسن امام حسین کیسی رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے سگے بیٹے جو دوسری ازواج سے، ان کا نام ہے ابان۔ عثمان غنی کے بیٹے کیا ہے؟ ابان۔ ابان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ام کلثوم سے۔ ایک ام کلثوم نام ہے اس شہزادی کا بھی، اور ام کلثوم کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر بن عبد الطالب کی بیٹی ہے۔ یعنی عبداللہ کون؟ مولا علی کے بھتیجے، مولا علی کے بھتیجے جعفر مولا علی کے بھائی، مولا علی کے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے بیٹے ابان سے ہوتا ہے، اسی خاندان میں رشتہ داریاں ہو رہی ہے۔ اور آئیے چوتھا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا پوتا، عثمان غنی کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے والد ہے عمرو، ان کے والد ہے عثمان غنی۔ عثمان غنی کے پوتے عبداللہ کا نکاح ہو رہا ہے امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے۔ گویا عثمان غنی کا پوتا ہے اور مولا علی کی پوتی ہے، رشتہ ہو رہا ہے، علی کی پوتی عثمان غنی کا پوتا۔ پانچواں رشتہ یہ ہے کہ عثمان غنی کے ایک اور پوتے جس کا نام ہے مروان، یہ دوسرے پوتے عثمان غنی کے مروان، ان کے والد ہے ابان۔ ابان کون تھے؟ جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا تھا، ان سے جو صاحبزادے ہوئے مروان۔ مروان کون ہے؟ پوتے عثمان غنی کے، ان کا نکاح ہوتا ہے ام القاسم۔ ام القاسم کون ہے؟ حسن مصنع کی بیٹی، اور حسن مصنع کے والد کون ہے؟ امام حسن۔ امام حسن کی پوتی کا نکاح عثمان غنی کے پوتے مروان سے ہو رہا ہے صاحب۔ علی کی یہاں بھی پوتی ہے، پر پوتی ہے علی کی، اور عثمان غنی کی پوتی ہے۔ آئیے چھٹا رشتہ دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی کے پرپوتے کی بیٹی ہے، پرپوتے کی بیٹی ہے عثمان غنی کی، ان کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ کے والد ہے عمر، عمر کے والد ہے عاصم،
عاصم کے والد ہے ابان کے والد ہے عثمان. ان کا نکاح ہو رہا ہے مولا علی کے پوتے حضرت اسحاق سے. حضرت اسحاق کے والد عبداللہ کے والد زین العابدین کے والد حسین کے والد علی. یعنی امام زین العابدین کے پوتے مولا علی کے پر پوتے حضرت اسحاق کا نکاح عثمان غنی کی پر پوتی سے ہوتا ہے. یہ 6 رشتے ہیں.